مصطفیٰ قریشی نے اپنے کیریئر کا آغاز 1957 میں ریڈیو پاکستان کے سندھی پروگرام اساں جو پاکستان میں میزبانی کے ساتھ کیا اور آگے چل کر وہ سندھی، اردو اور پنجابی فلموں کے مصروف ترین اداکاروں میں سے ایک بن گئے۔ برٹش انڈیا میں 1938 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہونے والے اس فنکار نے اپنا بچپن وہیں حیدرآباد میں گزارا اور وہیں پر ہی اپنی تعلیم مکمل کی۔ ان کی شخصیت کا جادو ان کی منفرد اور روبدار آواز میں ہی چھپا تھا، جس کو مزید نکھار تب ملا جب وہ ریڈیو کے سندھی پروگرام سے منسلک رہے، جبکہ ایکٹنگ کی دنیا میں جانے کا تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ محض ایک حسین اتفاق کے بنا پر وہ سلور اسکرین کے بادشاہ اداکار بن گئے۔ وہ تو گئے تھے 1966 کی فلم آگ کا دریا کی شوٹنگ دیکھنے اور وہیں ان پر فلم کے کیمرہ مین اور مستقبل کے ہدایت کار رضا میر کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے وہیں کے وہیں مصطفیٰ قریشی کو اپنی آنے والی فلم لاکھوں میں ایک میں ویلن کا رول آفر کر دیا۔ مصطفیٰ قریشی نے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ میر صاحب کو انکار بھی کر دیا، لیکن ایک فلم کیمرہ مین کی نظر وہ کچھ دیکھ لیتی ہے جو مصطفیٰ قریشی جیسے عام انسان کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ میر صاحب نے ان کو کسی طرح بھی راضی کر لیا اور اس طرح سے 1967 کی فلم لاکھوں میں ایک مصطفیٰ قریشی کی بطور اداکار پہلی فلم بن گئی، جو اس زمانے کی سپر ہٹ فلم مانی جاتی ہے۔ اس ایک کامیاب فلم کے بعد مصطفیٰ قریشی پاکستان فلم انڈسٹری کے وہ درخشاں ستارے بن گئے جنہوں نے کئی دہائیوں تک اردو، پنجابی اور سندھی فلموں پر اپنی فنی صلاحیتوں کا سکہ جمایا۔ ان کی گرجدار آواز، باوقار شخصیت اور شاندار اداکاری نے انہیں نہ صرف فلموں بلکہ پاکستانی ثقافت کا بھی ایک لازمی حصہ بنا دیا۔ ان کی شخصیت ایک طرف ہیرو کے روپ میں جانا پہچانا چہرہ بنی تو دوسری طرف ویلن کے طور پر بھی انہیں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ سب کو پتہ ہوگا کہ 1979 کی فلم مولا جٹ ان کی زندگی کی اہم ترین فلموں میں سے ایک تھی۔ اس فلم کے کردار نوری نت نے ان کو ایک تاریخی ویلن بنا کر پنجابی سینما کی پہچان بنا دیا، جو آج تک بھی بھلانا ممکن نہیں ہے۔ مولا جٹ فلم نہ صرف مصطفیٰ قریشی کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی، بلکہ اس فلم نے اداکار سلطان راہی کو بھی ایک منفرد پہچان دلائی۔ مصطفیٰ قریشی کی فلم مولا جٹ کا ذکر ہو اور اس ڈائلاگ "نواں آیا ہے سونیا" کا ذکر نہ ہو ناممکن۔ ان دنوں میں فلم مولا جٹ دیکھ کر ہر کوئی نوری نت بن کر گھوم رہا تھا اور سب کی زبان پر صرف یہی ڈائلاگ ہوتا تھا کہ "نواں آیا ہے سونیا"۔ مصطفیٰ قریشی نے اردو، سندھی اور پنجابی فلموں کو ملا کر لگ بھگ 600 فلموں میں کام کیا۔ جی ہاں، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا یہ بات سن کر، لیکن میں نے بھی یہاں وہاں دیکھ کر اور مکمل تصدیق کر کے پھر یہ تعداد لکھی ہے۔ وہ فلم کے ہیرو ہوں یا ویلن ہوں، چاہے معاون اداکار ہوں، تاہم ہر کردار میں ڈھل کر اپنے آپ کو منوایا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ان کی فلموں کی فہرست لکھنا تو تقریباً ناممکن ہی ہے، لیکن ویکیپیڈیا نے ان کی فلموگرافی میں سے چند فلموں کا انتخاب کیا ہے جو ان کی زندگی کی اہم فلمیں ہیں۔ لاکھوں میں ایک، اندلیب، خطرناک، شیر خان، طوفان، زندگی، مولا جٹ، لال آندھی، غلامی، جیوا، سرگم، چیف صاحب، سلطنت، ذل شاہ، شریکا، شور شرابہ، تیرے باجرے کی راکھی وغیرہ۔ 1970 میں مصطفیٰ قریشی نے سندھ کی لوک فنکارہ روبینہ قریشی سے شادی کی،
دونوں اپنے ریڈیو پاکستان کے سفر کے دوران ملے اور دونوں نے محبت کی شادی کی۔ دونوں فنکاروں کی یہ شادی اتنی کامیاب شادی ثابت ہوئی کہ 2020 میں وہ اپنی شادی کو گولڈن جوبلی کی 50 سالہ شاندار تقریب میں بھی نظر آئے۔ ان کے بیٹے کا نام عامر قریشی ہے، جو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے اداکاری اور فلموں کی دنیا سے وابستہ ہوئے، لیکن وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے جو ان کے والد نے حاصل کی۔ مصطفیٰ قریشی جب سے ذوالفقار علی بھٹو سے ملے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے۔ وہ خود ایک نظریاتی کارکن مانتے تھے اور ایک وقت میں پیپلز پارٹی کے ثقافتی ونگ کے سربراہ بھی بنے، لیکن اشروں پر محیط وابستگی کے بعد کئی دوسرے بھٹو کے وفاداروں کی طرح وہ بھی پارٹی کے بدلتے ہوئے رویوں اور ارتقاء سے مایوس ہو کر 2018 کے بعد سے عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہو گئے۔ مصطفیٰ قریشی نے 3 بار نگار ایوارڈ حاصل کرنے کے علاوہ 1988 میں صدر پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی حاصل کیا ہوا ہے، جبکہ ایک نظریاتی سیاسی کارکن ہونے کی وجہ سے یہی ایوارڈ انہوں نے صدر ضیاء الحق کے ہاتھوں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی فلمی کیریئر کے دوران 600 کے لگ بھگ فلموں میں کام کیا ہے۔ سلطان راہی کی موت نے مجھے بہت دکھ دیا، بلکہ اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ انہیں آج بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے فلم انڈسٹری کے عروج کا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ سینما گھر جو تفریح کا ایک اچھا ذریعہ تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی جگہ اب پلازا تعمیر ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں فلم انڈسٹری کا زوال ایک المیہ ہے۔ یہ ٹیلنٹ کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ملک میں منافع کے ذریعے کے خاتمے کا بھی باعث بنا ہے۔ پڑوسی ملک انڈیا میں اس انڈسٹری کے ذریعے اچھا خاصا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس انڈسٹری کو تباہ کرنے میں فلم بنانے والوں نے فحاشی اور بے ڈھنگے اسکرپٹ سے اسے تباہ کرنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری اہلیہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے احاطے میں مدفون ہیں اور میری بھی خواہش ہے کہ میں مرنے کے بعد اپنی بیگم کے پاس دفن ہوں۔ اپنی قبر کے لیے جگہ مختص کروا لی ہے، کیونکہ وہاں صرف ایک ہی قبر کی جگہ بچی تھی۔ ابھی میں نے وہاں پر ایک پتھر رکھ دیا ہے جس پر مصطفیٰ قریشی کے لیے جگہ مختص ہے لکھا ہے۔ ابھی ادائیگی کرنا باقی ہے، جو کہ 5 لاکھ روپے ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے مجھے قبر کے لیے مختص جگہ کا معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کی گئی، تاہم میں نے انکار کر دیا۔ فلم کے دنوں میں ان کی سلطان راہی کے علاوہ غلام محی الدین ندیم اور جاوید شیخ سے بہت زیادہ دوستی تھی۔ ہدایت کاروں میں الطاف حسین، مصنفین میں ناصر ادیب اور رشید ساجد سے بھی تکلفی رہتی۔ ہمیشہ ان کے گھروں میں محفل جمتی اور کھل کر ہنسی مذاق اور فقرہ بازی ہوتی۔ مصطفیٰ قریشی بڑے اعلیٰ ذوق اخلاق کے حامل اور ملنسار انسان ہیں۔ بڑے فنکار ہی نہیں بلکہ انسان بھی بڑے ہیں۔